السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کل سوشل میڈیا پہ اقرار الحسن صاحب اور پیر حق خطیب حسین معاملہ بڑا شدت سے وائرل ہے۔ اقرار الحسن صاحب کی اگر سابقہ ہسٹری کو دیکھا جائے تو ان کا وتیرہ ہے کہ وہ مختلف شعبدہ بازوں، دغا بازوں، کرپٹ لوگوں، عطائی ڈاکٹرز، سرکاری افسران کو رشوت لیتے ہوئے دیگر کرپٹ لوگوں کو ایکسپوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ وہ پہلے سے اپنے بندوں کے تھرو ان ایسے لوگوں کی ویڈیو کیپچر کر لیتے ہیں، ریکارڈ کر لیتے ہیں، اور پھر کسی دن سڈنلی وہاں پہنچتے ہیں اور ان کا انٹرویو کرتے ہیں، اور نہ ماننے کی صورت میں انہی کی پہلے سے ریکارڈ کی ہوئی ویڈیو انہیں دکھاتے ہیں۔ اس طرح لوگوں کو، وہ جو کرپٹ لوگ ہیں، ان کو ایکسپوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن یہاں معاملہ موجودہ کیس میں صورتحال یکسر مختلف ہے۔ وہ یہ کہ نہ تو اقرار الحسن صاحب پیر حق خطیب کے اڈے پہ گئے ہیں کہ کوئی براہ راست اس کی ویڈیو جو ہے نا بنائیں، ایسی کوئی پاسبلٹی نہیں ہو سکی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سیکیورٹی ایشوز بھی ہیں۔ اس نے بڑا چونکہ ایک وسیع سیٹ اپ کر رکھا ہے، اس کی باقاعدہ ٹیم ہے، تو وہ جو بڑی محتاط ہے، بڑے کیئرفل رہتے ہیں۔ ظاہری بات ہے کہ جب اس طرح کا دھندا کیا جائے تو پھر محتاط ہونا پڑتا ہے کہ کوئی ہماری چھان پھٹک کے لیے بھی ادھر آ سکتا ہے۔ گویا ایسی کوئی پاسبلٹی نہیں ہو سکی کہ جس سے اقرار الحسن صاحب جو ہے نا اس کی براہ راست کوئی ویڈیو بنا لیتے، ویسا نہیں ہو پایا۔ تو ایٹ لیسٹ انہوں نے پھر اس جیسا خود ہی گیٹ اپ اختیار کر کے وہ ایک ویڈیو جس سے منہ میں کیلیں نکل رہی ہیں، وہ آپ نے دیکھی، اپلوڈ کی انہوں نے۔ بڑا سراہا گیا اس ویڈیو کو، ملین میں اس کے ویوز آئے۔ جہاں تک یہ ایکسپوز کرنے والی بات ہے، اس کے پیچھے وہ کمیونٹی ہے، وہ لوگ ہیں جو غیور لوگ ہیں، جو پختہ ایمان والے ہیں، جنہیں دین کا صحیح فہم حاصل ہے، جن میں غیرت ہے، جن میں دین کی غیرت ہے، جن میں ایمان ہے، جن میں عقل و شعور ہے۔ ان لوگوں کا یہ اصرار تھا، ان کا کہنا تھا کہ اقرار الحسن صاحب آپ وہاں جائیں، جس طرح آپ دیگر کرپٹ لوگوں کو بے نقاب کرتے ہیں، ایکسپوز کرتے ہیں، تو یہاں جانا بھی آپ کا بنتا ہے۔ آپ کیوں نہیں جانتے؟ یہ بڑا کافی دیر سے یہ مطالبہ تھا ایسے لوگوں کا، لیکن وہ وہاں جانے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ تو گویا انہوں نے وہ خود سے اس جیسے وہ ایکٹنگ کرتا ہے، اس طرح وہ ایک ویڈیو بنا کے اپلوڈ کی۔ سر، اس میں دو طرح کے لوگ ہیں۔ ایک تو وہ جو کہتے ہیں کہ وہاں آپ جائیں، جنہیں گھر بیٹھے معلوم ہے، پتہ ہے کہ یہ رانگ نمبر ہے، بالکل فراڈ ہے، دھوکہ ہے، شعبدہ بازی ہے۔ ایک یہ لوگ۔ دوسرے وہ جو پیر حق خطیب کے متقدمین ہیں، جو اس کی ایکٹنگ کو کرامت کنسیڈر کرتے ہیں، اسے بڑا اللہ والا گردانتے ہیں، اسے بڑی پہنچی ہوئی ہستی سمجھتے ہیں۔ یہ دو قسم کے لوگ ہیں۔ اس دوسری قسم کے لوگوں کی طرف میں بعد میں آتا ہوں۔ پہلے ایک چھوٹا سا واقعہ سنیے گا کہ آج سے چند سال قبل چکوال میں ایک واقعہ ہوتا ہے کہ ایک صاحب ہیں جن کے گھر پر نلین مبارک ظاہر ہوتا ہے، نبی علیہ السلام کا پاؤں مبارک وہاں لگنے کا کہا جاتا ہے، ایک شبیہ سی ظاہر ہوتی ہے جو راتوں رات اتنی وائرل ہوتی ہے کہ صبح لوگ ٹرک کیا، بسز کیا، ویگنیں کیا، ٹریکٹر ٹرالیاں کیا، جناب دھڑا دھڑ لوگ وہاں زیارت کے لیے جا رہے ہیں۔ یہ آرٹیفیشل عاشقان رسول جو ہیں نا، ایمان سے کھوکھلے، ایمان سے عاری لوگ، وہاں جناب ہزاروں کی تعداد میں وہاں لوگ جو ہے نا زیارت کے لیے جا رہے ہیں۔ مجھے بھی دوستوں نے بتایا کہ اس طرح چکوال میں واقعہ ہوا ہے۔ میں نے سنتے فوراً کہا، بغیر توقف کے، میں نے کہا چٹا جھوٹ ہے، کوئی صداقت نہیں ہے، ہمارا دین ان چیزوں کا متقاضی نہیں ہے۔ تو وہ میرے دوست بڑے غصے کا اظہار انہوں نے کیا، بڑے مشتعل ہوئے، بھئی آپ تو مانتے ہی نہیں ہیں، یہی تو معاملہ ہے کہ آپ مانتے، کچھ بھی ہو جائے آپ نے ماننا نہیں ہے۔ میں نے کہا بھائی اس میں صداقت نہیں ہے، ہمارا دین ان چیزوں سے مبرہ منزہ ہے، ایسی چیزیں دین ہو ہی نہیں سکتا، اس طرح کا کچھ ہونا ہی امپاسبل ہے۔ خیر، وہ ایک آدھ دن بعد ایک صحافی ہیں، فہیم نام ہے ان کا غالباً، آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں نا چکوال کا جھوٹ، تو وہ سارا آپ کے سامنے ہسٹری آ جائے گی اس کی۔ وہ صحافی وہاں پہنچتے ہیں
اور جس بندے نے یہ واقعہ رچایا تھا، وہ تنویر نام ہے اس کا شاید، اس کا بھی انٹرویو کرتے ہیں، اور پھر قرب و جوار کے جو لوگ ہیں مقامی، اس کے جو اپنے عزیز و قربا ہیں، ان سے یہ سارا پوچھتے ہیں کہ یہ اصل میں ماجرا کیا ہے، تو وہ بالکل اس بات کی تردید کرتے ہیں اور سارا جو قصہ بتاتے ہیں کہ ایکچوئل ہوا یہ ہے کہ جیسے ہم ادھر گڑ بناتے ہیں نا اپنے علاقے میں، وہ ادھر چکوال میں حلوہ بناتے ہیں لوگ، وہ جو جیسے چمبا سا ہوتا ہے نا جس میں بڑا سا کرا ہوتا ہے، وہ کرا انہوں نے رکھا ہوا تھا، کرا اٹھایا، رات بارش ہوئی اور اس جگہ پہ جو ہے نا بارش کی وجہ سے وہ جگہ تھوڑی سی نیچے بیٹھ جاتی ہے، وہ بیٹھی ہوئی جگہ کو جو ہے نا وہ نلین سے ایک تشبیہ دے دی گئی کہ یہ نبی علیہ السلام کا پاؤں لگ گیا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، لوگوں نے اس کی تردید کی، بعد میں مفتیان کرام نے بھی فتوے جاری کیے کہ بھئی ایسا کچھ نہیں ہے، تردید کی۔ اب میں نے ان دوستوں سے پوچھا کہ بھئی اس دن تو آپ بڑے ناراضگی کا اظہار کر رہے تھے، آپ کو بڑا اشتعال آ رہا تھا، غصہ آ رہا تھا کہ یہ کیوں سراسر انکار کر رہا ہے، وہ لوگ پاگل ہیں جو اتنی کثیر تعداد میں وہاں جاتے ہیں اور پھر وہاں جا کر کہتے ہیں جی بڑا وہاں دیکھنے سے جی ایک بڑا عجیب سی طبیعت میں راحت آتی ہے، بڑا سکون ملتا ہے، بڑا طبیعت کو جو سرور حاصل ہوتا ہے اس کی زیارت کرنے سے۔ وہ ایک نفسیاتی معاملہ ہوتا ہے نا، نفسیات ہے بندے کی، جس طرح کہ وہ پیچھے عقیدہ ہو نا اس طرح کی بندے کو نا فیلنگ آنا شروع ہو جاتی ہیں، تو یہ معاملہ تھا۔ اب میں اس طرف آتا ہوں جو دوسری قسم کے لوگ ہیں، جو اس کے متقدمین ہیں، جو اس کو اللہ والا سمجھتے ہیں، اس کی ایکٹنگ کو جو ہے نا وہ کرامت کنسیڈر کرتے ہیں۔ ان میں تین طرح کے لوگ ہیں۔ ایک وہ سر جو بیمار ہیں، حقیقی بیمار بندہ مجبور ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں نا بیمار دیوانہ ہوتا ہے، اس کو اپنی شفا سے غرض ہوتی ہے، وہ چاہے جس سے جیسے مرضی آ جائے، وہ مجبور لوگ بیمار ادھر جاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے نا کہ پھر وہ اتنی میجورٹی جو ہوتی ہے، اتنی کثیر تعداد میں لوگ وہاں جاتے ہیں تو آخر انہیں کچھ وہاں شفا ہوتی ہے یا کوئی فیض ہوتا ہے تو وہاں جاتے ہیں نا۔ تو ایک تو وہ اس میں جاتے ہیں جو بیچارے بیمار ہیں، دوسرے وہ جنہیں شفا ہوئی ہوتی ہے وہاں جانے سے مراد شفا سے یہ کہ شفا کا تو ایک وقت مقرر ہوتا ہے، متعین ہوتا ہے، اللہ پاک نے دینی ہوتی ہے، وہ لوگ جو وہاں نہیں جاتے اللہ پاک انہیں بھی شفا دیتا ہے، کیونکہ شفا اسی کی طرف سے ہے۔ وہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے نا قرآن پاک میں، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ تو ہی مجھے شفا دیتا ہے، تو شفائیں دینے والا تو وہی ہے۔ وہ بندے کی زمائش ہوتی ہے، اس نے وہاں پہنچنا ہوتا ہے، اس طرح کی جو ہے نا خاک چھاننی ہوتی ہے۔ شفا تو من جانب اللہ، شفا اس نے دینی ہوتی ہے۔ تو وہ لوگ جن کا وہاں گئے اور اللہ نے شفا دے دی اور ان کا جو ہے نا عقیدہ اور اعتقاد بن گیا، ایک تو وہ لوگ۔ تیسری قسم کے وہ لوگ جو آپ ویڈیو میں پیر حق خطیب کی وہ دیکھتے ہیں کہ وہ چیت پہ بیٹھے ہوئے ایک پھونک مارتا ہے تو وہ لوگ اٹھ کے بھاگنے لگتے ہیں، یا ان کے منہوں سے آنکھوں سے کیل اور سوئیاں نکلتی ہیں، یہ اس کے اپنے پلانٹڈ بندے ہوتے ہیں، جو پہلے سے ان کو ریہرسل کرائی جاتی ہے اور پھر کیمرے کے سامنے ایک عام بندے کو دکھایا جاتا ہے، یہ اس کے اپنے تیار کرتا ہے بندے ہوتے ہیں، پلانٹڈ ہوتے ہیں، پہلے سے انہیں یہ ٹریننگ دی ہوتی ہے، جس سے متاثر ہو کے لوگ اس ویڈیو کو دیکھ کے پھر وہاں جو ہے نا رخ کرتے ہیں۔ حالانکہ وہ جو اس نے کھاڑا لگایا ہوتا ہے جس میں ایک عام بندے ہوتے ہیں، اس میں بھی ویل چیئر پہ بیٹھے ہوتے ہیں، تو وہ پھونک انہیں تو اثر نہیں کرتی تھی، وہ تو ویل چیئر سے اتر کر نہیں بھاگنے لگتے، یہ صرف وہی بھاگتے ہیں جو اس کے اپنے پلانٹڈ بندے ہوتے ہیں، جن کو پہلے سے اس نے ریہرسل کرائی ہوتی ہے۔ تو یہ تین قسم کے لوگ ہیں وہاں جاتے ہیں۔ سر بات کرنا جو مقصود ہے وہ یہ کہ جیسا کہ اقرار الحسن صاحب نے چیلنج کیا ہے کہ آپ مجھے وہاں بلائیں، جو آپ ایکٹنگ کرتے ہیں میں بھی اسی طرح کر کے آپ کو دکھا سکتا ہوں، اگر آپ نے یہ چیلنج قبول نہیں کرتے تو میں اس طرح کی ویڈیو بناتا رہوں گا، یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ سر سپوز اگر وہ آپ کا چیلنج ایکسیپٹ کر لیتا ہے، وہاں جاتے ہیں، اول تو ایسا ہوگا ہی نہیں، کسی صورت نہیں ہوگا، بالفرض ایسا ہو جاتا ہے، یہ موسیٰ اور فرعون والا میدان لگ ہی جاتا ہے، تو آپ اس طرح کی جیسے آپ نے ویڈیو بھی بنا دی، اس کے سامنے بھی آپ کر کے دکھا دیں گے وہ سوئیاں کیلیں نکالنے والی، وہ تو آلریڈی کر ہی رہا ہے، آپ بھی کر دیتے ہیں، تو سر اس کو ایکسپوز کرنے سے حاصل کیا ہے، یہ بات اصل عرض کرنا مقصود ہے
کہ کیا ایکسپوز کرنا؟ سر جو لوگ آپ کو کہتے ہیں جنہیں گھر بیٹھے علم ہے کہ یہ رانگ نمبر ہے، یہ فراڈ ہے، یہ دھوکہ بازی ہے، کوئی صداقت نہیں، یہ دین نہیں ہے، انہیں تو پہلے سے علم ہے، یہی لوگ آپ کو کہتے ہیں کہ وہاں جائیں۔ لیکن وہ لوگ جو دوسری طرف اس کے متقدمین ہیں، ایکسپوز کر دیں، سارا کچھ کر دیں، سر یہ ماننے والے نہیں ہیں۔ یہ میں پہلے آپ کے سامنے یہ اگزامپل رکھی ہے نا کہ چکوال والی، ہونا تو یہ چاہیے کہ جب اس طرح کی کوئی بندے کو لیسن اچیو کرنا چاہیے، عبرت حاصل ہو جانی چاہیے کہ آئندہ سے ہم جو ہے نا ایسے اشخاص سے یا اس طرح کے معاملات سے متاثر نہیں ہونا، چونکہ یہ ہمارا دین نہیں ہو سکتا۔ دین ان چیزوں کا متقاضی نہیں ہے، شعبدہ بازیوں کا ہونا تو یہ چاہیے۔ لیکن سر آج تک ان کے عقائد و نظریات میں کوئی فرق نہیں آیا، بلکہ وہ پہلے سے زیادہ اپنی اس جہالت پہ پکے ہیں، وہ پہلے سے زیادہ اپنے عقائد و نظریات پہ پکے ہیں۔ ایکسپوز کرنے سے ان متقدمین سے جو پیر حق خطیب کے ماننے والے ہیں، ان کی اس کی کرامت سمجھتے ہیں، اس کی ایکٹنگ کو جتنا مرضی ایکسپوز کر لیں، جو مرضی کر لیں، جس طرح مرضی حقائق سامنے لا کے رکھ دیں، لیکن سر یہ ماننے والے نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ٹھپے والے ہیں۔ جی سر یہ ٹھپے والے ہیں، یہ مہر والے ہیں۔ کون سی مہر، کون سا ٹھپا؟ سر میں کہہ رہا ہوں جو اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا نا، ختم اللہ علی قلوبہم ولا سمعہم ولا ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ ان لوگوں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں پہ، دلوں پہ، کانوں پہ مہریں لگا دی ہیں اور ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ سورۃ الاعراف میں بھی اللہ نے فرمایا نا کہ یہ لوگ، ان لوگوں کی آنکھیں ہیں کہ یہ ان سے دیکھتے نہیں ہیں، ان کے کان ہیں کہ یہ سنتے نہیں، ان کے دل ہیں کہ یہ ان سے سمجھتے نہیں، اور یہی لوگ جانوروں سے بدتر ہیں۔ سر یہ ان آیات کے لوگ مصداق ہیں۔ جتنی مرضی سر آپ ان کے سامنے ایکسپوز کر دیں، حقائق کو لا کر رکھ دیں، لیکن یہ ماننے والے نہیں ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ جب تک بریلویت ہے سر، تب تک ایسی سرکاریں بنتی رہیں گی، اور یہ جہلا ان کی جہالت کی وجہ سے یہ پیر پروموٹ ہوتے رہیں گے۔ سر کوئی فائدہ نہیں ایکسپوز کرنے کا۔